मुल्क के मारूफ मौर्रिख, हिस्टोरियन, मंगलूर और गोवा यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मरहूम प्रोफेसर बी शेख अली की हयात व खिदमात पर एक यादगार सेमिनार। बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद बीईटी सआदतुन्निसा डिग्री कॉलेज में 27 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात मुनअक़द हुआ रियासती सेमिनार। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के इश्तराक से हुए इस सेमिनार का इफ्तिताह साबिक मरकजी वजीर और राज्यसभा के साबिक डिप्टी चेयरमैन के रहमान खान के हाथों अमल में आया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद अली काजी और प्रोफेसर बी शेख अली के फर्जंद डॉक्टर जाकिर हुसैन मेहमानाने एजाजी रहे। साबिक रियासती वजीर और बीईटी तालीमी इदाराजात के चेयरमैन आर रोशन बेग की सदारत में हुए इफ्तिताही जलसे में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर मीम नून सईद ने कलीदी खुतबा पेश किया। बीईटी इदारे के सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि प्रोफेसर सबिहा जुबैर ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। बीईटी शोबे उर्दू की सदर मोहतरमा इफ़त जहां ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस एक रोज़ा सेमिनार में बेंगलुरु, मैसूर, श्रीरंगापट्टन, टुमकुर से आए मकाला निगारों ने प्रोफेसर बी शेख अली की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि कौम व मिल्लत के लिए बिलखुसूस तालीमी मैदान में प्रोफेसर बी शेख अली की खिदमात को हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज एक बहुत ही यादगार दिन लगाओ का डॉक्टर शेख अली साहब दिल से अवसर थे आखिरी दम तक में उनके साथ मैसूर में हॉस्टल में रहते थे और इत्तेफाक वो हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर शेख अली साहब थे और मैं वो हॉस्टल के स्टूडेंट्स का सेक्रेटरी। उनकी शख्सियत उस वक्त भी इतनी आम थी कि आज भी मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो यूके पीएचडी के लिए लंदन जा रहे थे तो वार्डन साहब को हमने फेलिसिटेशन करके 57 मिनट हॉस्टल के लोग करते थे। तो उसके बाद हमारा आना मिलना बैठना कंटिन्यूस उनकी जिंदगी का ऐसे शख्सियत के जो हम कह सकते हैं कि मल्टी कैरियर शख्सियत रिनाउंड हिस्टोरियन और सुल्तान पर अथॉरिटी के उनकी थीसिस लंदन में टीपू सुल्तान के ऊपर तो एक टेरिफिक स्पीकर जब वो नौजवान थे उस वक्त भी मैंने उनकी तकरीर सुना। जब वो 97-98 के उस वक्त भी उनकी स्पीच को मैंने देखा वही रवानी मैंने देखा कि जब वो
تقریر کرتے تھے تو جیسا پانی بہتا ہے اس طرح سے بغیر رکاوٹ کے ان کی میں نے میری زندگی کے بہت سے مقرروں کو میں دیکھا ہے. مطلب کا جو پریزنٹیشن ہے جو تقریر کرنے کا طریقہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب عمر ہو جاتی ہے تو فرسٹ وکٹم از میموری. بٹ شیخ علی صاحب ان کے شاید میں ان کے انتقال کے ایک مہینہ پہلے شاید میں نے کہا تب بھی اسی طرح سے ان کی یادداشت تاریخ کے واقعات پولیٹیکل واقعات خاص کر طلبا میں شکری دے دی اور ان کی سے رہنمائی ہوگی. پروفیسر مین نور سعید صاحب کے نام کے آگے لگا ہوا مین ایک فٹ جو ہے اس سے آپ کے اردو کے بہت سے رشتے جڑے ہوئے ہیں. آپ محلے میں اردو ہیں، آپ مصنف اردو ہیں، آپ مدبر اردو ہیں، آپ مربی اردو ہیں، آپ محقق اردو ہیں، آپ بہت سارے جی ہاں اور مبصر اردو ہیں. اور اس کے ساتھ یہ تمام نیم جب جمع ہو جاتے ہیں تو نام بنتا ہے پروفیسر مین نور سعید صاحب کا. اور ان تمام ناموں کو مل کر ایک لفظ جو میں نے آپ کو دیا ہے، ایک لقب میں نے جو آپ کو دیا ہے پروفیسر مین نور سعید صاحب کو، وہ ہے شہریار اردو. اور آپ یقیناً اردو کے شہریار ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ نے ابھی ان کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی لیکن ساری ریاست میں آپ کے بہت سے شاگرد موجود ہیں. وہ کہتے تھے کہ جو لوگ تاریخ کو بھلا دیتے ہیں، جو قومیں تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے. پروفیسر شیخ علی صاحب خود ایک تاریخ تھے، وہ مورخ تھے، لیکن ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ اور ان کا رتبہ تاریخ سے بہت بلند تھا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ہماری قوم کی تاریخ کا ایک بہت ہی روشن اور سنہرا باب ہے. اگر ہم نے ان کو بھلا دیا تو گویا ہم نے خود کو فراموش کر دیا. اس لیے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ بی ای ٹی سعادت النساء ڈگری کالج کے ارباب بست کشاد نے اس سیمینار کا فیصلہ کیا اور ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے ہماری قومی تاریخ کو، خود ہماری ملی تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، ان کو یاد کرنے کا یہ اہتمام کیا ہے. عام طور پر جب ہم کسی شخصیت کی یاد میں کوئی سیمینار کرتے ہیں تو ایک رسمی سی چیز ہوتی ہے کہ بھئی ایک موقع ہے، اب ان کی پیدائش کو 100 سال ہو رہے ہیں، چلو ایک تقریب منا لی جائے. اور اس رسم کے بعد غالباً ہم ان سے استفادے کا کوئی موقع، کوئی مرحلہ ڈھونڈتے نہیں ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شیخ علی صاحب کی ذات گرامی اس قابل ہے کہ نہ صرف ہم ان کو یاد کریں بلکہ ان اسباب کو بھی یاد کریں جنہوں نے پروفیسر شیخ علی کو اس قدر اونچا مقام عطا کیا ہے، اور ایسا مقام عطا کیا ہے کہ وہ ہماری قومی تاریخ سے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتے. اس موقع پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام کہ ہم شیخ علی صاحب کے حقیقی تعارف کو پہچان سکیں، ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کا ایسا جائزہ لے سکیں کہ وہ ہمارے ذہنوں میں اتر جائے اور ہم ان کو فراموش نہ کر سکیں. میں آپ سے اس بات کی، رحمان خان صاحب سے خاص طور پر اس بات کی اجازت چاہتا ہوں.
دیکھیے جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، عظیم شان شخصیتیں، ان کو ہم دو طریقوں سے پہچان سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر ان کی عظمت تک پہنچنے کے لیے انہیں جن مرحلوں سے گزرنا پڑا، جن نشیب و فراز سے گزرنا پڑا، کس قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ان سب کا نچوڑ ان کے اقوال میں مل جاتا ہے۔ ان کے اقوال سے یا کس موقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کے پیچھے ان کا کتنا تجربہ چھپا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس طرح ان کے ان تجربات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عظمت کے کون سے نشان چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں بار بار ان کی یاد آتی رہے، اور ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ بھئی واقعی یہ شخص جو ہے بہت عظیم تھا۔ اس سلسلے میں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا ہے کہ جو رسمی تقریبات ہوتی ہیں اس میں تھوڑا بہت تفریح کا عنصر بھی آ جاتا ہے، تھوڑا انجوائمنٹ، تھوڑا لطف اٹھا لیا، چلے گئے، پھر یاد نہیں آیا کہ ہم نے کیا سنا تھا اور اس کا کیا اثر ہم پر مرتب ہوا ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو باتیں کہی جائیں وہ آپ اس طرح دل لگا کر سنیں کہ ان کے سننے کے بعد آپ کے اندر خود ایک تبدیلی پیدا ہو، آپ کو یہ محسوس ہو کہ کیا یہ باتیں ہماری زندگی کو، ہماری سوچ کو، ہمارے طرز فکر کو، ہمارے رویوں کو مثبت انداز میں بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند ایک اقتباسات پروفیسر شیخ علی صاحب کی تحریروں سے پیش کرنا چاہوں گا، اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ دیکھیے ایک جگہ وہ کہتے ہیں، یہ بات ان کے ذرا بہت غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ شیخ علی صاحب کہتے ہیں کائنات میں موجود کوئی بھی ذرہ بے سبب اور اس کا وجود صرف اس کی اپنی ذات نہیں ہے۔ واٹ ایور کریشنز، خدا نے جتنے بھی کریشنز کیے ہیں وہ کریشنز ان کو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے، ہر شے دوسرے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اب وہ مثالیں دیتے ہیں، گائے گھاس کھاتی ہے لیکن دودھ دیتی ہے، خود دودھ نہیں پیتی۔ شمع اپنے آپ کو جلا دیتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ درخت اپنے کاٹنے والے کو بھی اپنے سائے سے محروم نہیں کرتا۔ شہد کی مکھیاں سخت محنت کر کے دوسروں کے لیے شہد تیار کرتی ہیں۔ صدف میں بند موتی اور ناف کی مشک بھی دوسروں کے لیے ہے۔ انسان کو بھی اسی قانون فطرت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ شیخ علی صاحب کے اس پیغام کو آپ نے بہت توجہ سے سنا اور اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کرتے ہیں۔ ہم جب بھی اپنی زندگیوں کے سنوارنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو صرف ہماری ذات ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ مجھے کیا رتبہ ملے گا، مجھے کون سی نوکری ملے گی، مجھے کتنا روپیہ ملے گا، اور جو کچھ بھی ہے ہم سیلف سینٹرڈ ہیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن
शेख अली साहब कह रहे हैं कि यह फितरत का कानून है, खुदा का बनाया हुआ कानून है कि जिसमें हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचें। अगर ये रवैया हमारा शख्सी रवैया बन जाता है तो हम कभी भी अपने, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी ज़ात की नफ़ी करें, अपने बारे में ना सोचें। हमारी अपनी ज़रूरियात हैं, सोचना चाहिए, लेकिन 100% अपने ही बारे में सोचना ये गलत। जितनी हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है उतना सोचिए, और बाकी जो कुछ भी वक्त हमारे पास वक्त हैं, वसाइल हैं, बहुत सारी बसीरत है, ये हम बांटते रहें, दूसरों तक पहुंचाते रहें। बढ़कर ये कि आपने जो कुछ पथराव किया या आग लगाई या जो कुछ भी किया, उससे क्या उनकी इज्जत बहाल हो गई? आपको यकीन है कि उनकी इज्जत बहाल हो गई? जिसकी इज्जत कोई ले ही नहीं सकता, तो उसकी इज्जत के बहाल हो जाने का या ना बहाल हो जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए कि ये जानबूझकर ये साजिश हमारे खिलाफ हो रही है, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मगर ये नहीं कि रिएक्ट ना करें, रिएक्ट करें, कानून के दायरे में रिएक्ट करें, स्टेशन में जाएं, कंप्लेंट दें। क्या ये नहीं हो सकता? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हम भी, आप सब जवान हैं। सिर्फ ये एक वाक़या जिसका मैंने हवाला दिया वही नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल जिंदगियों में भी हमको उकसाया जाता है, तरगीब दी जाती है, भड़काया जाता है, हमें इश्तियाल दिलाया जाता है। उस मौके पर अगर आप कोई रिएक्शन ना दिखाएं, सब्र और जब्त के साथ झेल लें, तो आप कामयाब हैं। आप उनके जाल में फंसने वाले हैं, आप उस जाल को नजरअंदाज कर दीजिए। तो ये जिंदगी का एक रवैया ये भी है। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। पर्सनल जिंदगी में भी, हमारी जाती घरेलू जिंदगी में भी लोग बहुत भड़काते हैं, उकसाते हैं, उनको तमाशा देखना है। अगर आप वो तमाशा दिखाने लगे तो वो कामयाब है, आप कामयाब नहीं हैं। ये थोड़ा सा रवैया हमें तब्दील करने की जरूरत। देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि जिंदगी का सफर इनकलाबात, नशेब व फराज, कांटों और रुकावटों से भरा हुआ है, जिनसे पहलू तही नहीं की जा सकती। किसी की जिंदगी जो है वो आराम से नहीं गुजरती। हर शख्स की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। उनके साथ सब्र व ज़ब्त के साथ उनका सामना करना जरूरी है। उनसे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि कोई बच ही नहीं सकता। कि एक ग्रेट मुस्लिम माइंड, एक अजीम मुस्लिम कायद हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। उनके साथ मुझे आज बैठने का मौका मिला। मैं खुश नसीब हूँ कि इन बुजुर्गों के दरमियान मुझे और आप तमाम को बैठने की सआदत हासिल हो रही है। हमारे दरमियान साबिक वजीर हुकूमत कर्नाटका अलहाज रोशन देव साहब हैं, जिनको किसी ज़माने में खादिमुल हुज्जाज के लक़ब से भी याद किया जाता था। कि इन्होंने ज़ायरीन हरम तय्यबैन के लिए जो खुसूसी गिराम कदर खिदमत अंजाम दी हैं, आज भी उसे ज़माना याद करता है। और इस कॉलेज के लिए कायद हैं, चेयरमैन हैं। और इसी तरह से हमारे दरमियान प्रोफेसर नीम सईद साहब हैं, जो साबिक चेयरमैन रहे हैं कर्नाटका उर्दू अकेडमी के। अपनी गुफ्तगू से हम तमाम को मुस्तफीज़ फरमा रहे थे। और प्रोफेसर समिया फातिमा साहिबा हैं, प्रिंसिपल हैं। जनाब सदीक पाशा साहब सेक्रेटरी हैं, बहुत ही मुताबिक फ़आल। जनाब अब्दुल मुहीब साहब हैं, ट्रस्टीज़ हैं, वाइस चेयरमैन हैं, अरकान कमेटी हैं, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात हैं, स्टाफ। इसी तरह से बिलखुसूस मरहूम प्रोफेसर बी शेख अली साहब के फर्जंद अर्जुमन डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। लाइक फादर लाइक सन। ख़वातीन और हज़रात, कर्नाटका उर्दू अकेडमी के इश्तराक के साथ आपकी सज़े-मुशान कॉलेज ने
ایک عظیم الشان شخصیت پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی حیات خدمات پر سیمینار منعقد کیا. میں اس کالج کے تمام منتظمین کو، معلمین و معلمات کو، طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کالج کے ذریعے سے ساؤتھ کرناٹکا میں پرٹیکولرلی اردو کی بڑی نمایاں خدمات انجام دی جا رہی ہیں. میرے ایک دوست دانش چکباڑا پوری نے حال ہی میں ایک مشاہدے کے دوران یہ بات کہی، یہ اشعار پیش کیے، میں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میری اپنی جانب سے، ہمارے ارکان کمیٹی کی جانب سے، ہمارے رجسٹرار اور اسٹاف کی جانب سے، جتنا بھی دباؤ گے ابھر جائے گی اردو، جتنا بھی دباؤ گے ابھر جائے گی اردو، کندن کی طرح تب کے ابھر آئے گی اردو. اردو میں پڑھی ہیں ان کے جنازوں کی نمازیں جو لوگ کہا کرتے تھے مر جائے گی اردو. اردو زندہ ہے اور اردو کو فروغ دینے میں میر سالار الحاج کے رحمان خان صاحب موجود ہیں. 55 سال سے سالار نکل رہا ہے. میرے بھی سینکڑوں مضامین اس میں شائع ہوئے. تو اردو زندہ ہے، اردو قائم ہے. صدیق بادشاہ صاحب سیکرٹری متحرک، ان کی پوری کمیٹی کو میں اس شعر کے ساتھ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی اگر میری زبان اردو نہیں ہوتی. پروفیسر بی شیخ علی صاحب سے میری صرف ایک بار ملاقات ہوئی ہے، پرسنلی ملاقات. میری مشافہت روبرو ان کے دولت قدے پر میسور میں ان کے فرزند انجمن کی ساتھ میں تھے. دراصل ان کے بڑے خیرخواہ تھے شریف انجینئر صاحب مرحوم گوا سے. وہ ہمارے بھی بڑے محبین میں سے تھے، بڑے خیرخواہوں میں تھے. اور پروفیسر بی شیخ علی صاحب کا ہمیشہ تصنیف و تعلیف کے حوالے سے وہ مالی امداد بھی کیا کرتے تھے. پروفیسر بی شیخ علی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی گہری ان کا رشتہ تھا، گہرا رشتہ تھا، بڑے بڑے گہرے روابط تھے. تو ان کے ساتھ ہمیں ملاقات کی. جب میں نے اپنے حوالے سے ان کے سامنے پیش کیا کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میری تحریریں پیش کی، تو مرحوم پروفیسر بی شیخ علی صاحب بے پناہ خوش ہوئے، متاثر ہوئے، دعاؤں سے نوازا اور اپنے قلم سے سالار میں انہوں نے میرے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا. یہ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں اور ان کا کردار بڑا ہوتا ہے، ان کا اخلاق بڑا ہوتا ہے، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. دیکھیے there are 3 types of people، 3 قسم کے لوگ. the few who make things happen، the many who watch things happen، the majority who have no idea of what is happening or what has happened. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں انقلابات رونما ہوتے ہیں، ہمارے خیالات پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے افکار کو متاثر کرتے ہیں. ایسی عظیم شخصیتوں میں ایک عظیم شخصیت ماضی قریب میں گزری ہے تو پروفیسر بی شیخ علی صاحب. Beauty attracts the attention, but character attracts the hearts. حسن اور خوبصورتی ہمارے توجہ کو منتخب کرتے ہیں، مگر انسان کا کردار ہمارے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے. صاحب کردار عالی پروفیسر بی شیخ علی صاحب ہیں اور یقیناً عظیم شخصیت ہیں. شفیق جون پوری کہتے ہیں جلا وہ شمع کہ آندھی جسے بجھا نہ سکے، جلا وہ شمع کہ آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے. وہ ایسی کامیاب شخصیت جنہوں نے بے شمار لوگوں کے افکار اور خیالات پر اثر چھوڑا ہے، وہ پروفیسر بی شیخ علی صاحب. ان کی تحریریں، ان کی کتابیں، ان کے اقوال زرعی، ان کی خدمات، ان کے کارنامے. میں ایک وقت 2 یونیورسٹیوں کے فاؤنڈرز اور ساتھ ساتھ وائس چانسلرز، ایسی گراں نمایاں شخصیات میں سے ایک شخصیت پروفیسر بی شیخ علی صاحب ہیں.
میں نے ان کو تھوڑا بہت پڑھا, تھوڑا بہت سمجھا, مختصر سی ملاقات رہی, جو میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دوسروں کی نظر میں ہم اچھا بننے کے لیے اپنے آپ کو بہت تھکاتے ہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, کیونکہ لوگوں کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا, اور اللہ کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو جو مقصد پورا نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جسے چھوڑا نہیں جا سکتا. وہ عظیم مقصد زندگی بتایا پروفیسر بی شیخ علی صاحب. خودی کو کر بلند نکلا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. جب ہم اللہ کو پسند آ جائیں گے زمانہ خود کو خود پسند کرے گا, زمانہ خود کو خود آپ کی ہماری تعریف کرے گا. پروفیسر بی شیخ علی صاحب جیسے عظیم شخصیت اور ایسے عظیم شخصیات کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں چند باتیں مشترک طور پر کامن نظر آتی ہیں شخصیات. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ایسی گراں قدر ممتاز و مایہ ناز شخصیات ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے علم و ہنر پر پورا اعتماد ہوتا ہے. ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. اور ایسی جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں ان کی مشاہدات کی جو نظر ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے. ان کے اندر مسائل کو حل کرنے کا ملکہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے آس پاس ارد گرد رہنے والی شخصیات کو متاثر کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بااختیار بناتی ہے. کبھی شاخ و سبز و برگ پر, کبھی گلچ و گلوکار پر, میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر. میں آپ تمام کی طرف سے, ان معززین کی طرف سے مرحوم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے فرزند کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے پھر ایک بار چیئرمین جناب آر روشن بیگ صاحب اور صدیق صاحب اور تمام یہاں کے ٹرسٹیز, معلمات, پروفیسر, پرنسپل اور طلباء اور طالبات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم شخصیت کی زندگی کے اہم گوشوں کو اجاگر اور ان کی پذیرائی کے لیے آج یہ سیمینار منعقد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان ایسے امثال پیدا فرمائے, ہمارے قوم کی صحیح رہنمائی ہو, ہماری ملت کی صحیح رہنمائی ہو اور ہمارا ملک ترقی کرے اور ہم اپنے اس ملک میں برادران وطن کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات مینٹین کریں. تقریباً 90 پر 90 ایئرس ان کی خدمت اس دنیا کے لیے, ہمارے انڈیا کے لیے, ہمارے کرناٹک کے لیے, کمیونٹی کے لیے انہوں دے کر چلے گئے. ہم تمام بی ای ٹی کے ٹرسٹیان, چیئرمین سب بیٹھ کے ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے. تو وہ میٹنگ میں بات آئی اور بھی بہت سے نام آئے, لیکن ہم نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ڈاکٹر شیخ علی صاحب
वो हमारे गवर्निंग काउंसिल के सदर भी रह चुके थे। तो हमने इरादा किया, डिसीजन लिया कि डॉक्टर शेख अली साहब जो पैदा होकर जो 100 इयर्स जो हुए, तो उनके कमेमोरेट द सेंचुरी ईयर ऑफ प्रोफेसर बी शेख अली साहेब 1925 to 2025। तो हम हमारे यहां बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज के जेरे और साथ साथ कोलैबोरेशन विद कर्नाटका उर्दू एकेडमी हम मिलकर उनका एक दिन का सेमिनार क्यों ना करें। इसमें पूरे ट्रस्टियों ने बहुत खुशी जाहिर की। हम हमारे ऐसे शख्सियत को हम यहाँ सराया असल अकीदत पेश करने के लिए और उनके बारे में जितने भी मसालेगार जो आकर हैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, तो उनसे हम सुनते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस बाबरकत मौके पर मैं अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें इस खूबसूरत और इल्मी महफिल में एकजा होने का मौका मिला। सबसे पहले मैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान एजाजी जनाब डॉक्टर के रहमान साहब, साबिक़ मरकजी वजीर और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का अपनी और इदारे की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफियत से वक्त निकालकर हमारे इस सेमिनार में शिरकत करवाई। बहुत शुक्रिया सर। दानिशवारे इल्म शख्सियत जनाब मीनून सईद साहब, जिनकी बसीरत अफरोज तकरीर ने हमें प्रोफेसर बी शेख अली साहब के इल्मी तहकीकी नुकात से रोशनास करवाया, जो हमारे लिए इंतहाई मुफीद साबित हुई। मैं अपने और इदारे की जानिब से दिल की गहराइयों से आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी अफजलुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अली काजी, जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद हमारी इस तकरीब में हमारे दरमियान मौजूद रहे। आपकी मौजूदगी और खिताब ने इस सेमिनार का एक यादगार इल्मी नशिस्त बना दिया। मैं अपनी और इदारे की जानिब से आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे इदारे के चेयरमैन आली जनाब आर रोशन बेग साहब, जो हमेशा हमारे साथ हर तकरीब में जुड़े रहते हैं, आपका ताउन किसी नेमत से कम नहीं। इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आपका भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो अपनी तमाम मसरूफियत के बावजूद हमारे दरमियान मौजूद रहे, मैं अपनी और इदारे की जानिब से आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।